السلام علیکم. اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جس کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ طے کیا گیا، پاکستان اور سعودی عرب میں دونوں ہی ممالک میں اس ایگریمنٹ کو لے کے بے حد یوفوریا ہے اور خوشی کا مقام ہے بھی. اس سے بہت سارے معاملات میں پاکستان کا نہ صرف قد بہت بڑھ گیا ہے، یہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ریجنل پلیئر کے طور پہ سامنے آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اطلاق بہت سارے لیولز پہ ٹیکنیکلی بڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے. یہ کس طرح مشکل ہو سکتا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف لا رہے ہیں، جن سے ہم یہ سوالات پوچھیں گے، ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب جو ڈائریکٹر آف ریسرچ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ہیں. یہ 3 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1، پاکستان جی سی سی کا ممبر نہیں ہے، لہٰذا جو میں نے بہت زیادہ گفتگو یہ سنی کہ پاکستان اپنی ایکسپرٹیز، اپنے نیوکلیئر پاور کا ہونا اور مختلف ایلیمنٹس کو جی سی سی کی ٹیبل پر لا رہا ہے، لیکن پاکستان کا معاہدہ صرف اور صرف سعودی عرب کے ساتھ ہے. لہٰذا انلیس جی سی سی گروپ کا ہر ملک پاکستان کے ساتھ انڈیویجول معاہدہ نہ کرے، جب تک یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان کی کسی مشکل میں پاکستان ایک چوکیدار کی طرح کھڑا ہو جائے. دوسری بات، سعودی عرب کا جو انٹائر ملٹری سٹرکچر ہے وہ نہ صرف یو ایس کا امپلیمنٹڈ ہے بلکہ مینٹین بھی وہی کرتا ہے. ان کا جو جی پی ایس سسٹم ہے سیٹلائٹ آپریٹڈ، وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل پہ، امریکہ پہ اور نیٹو الائز پہ اٹیک نہیں کر سکتا. اگر کبھی وہ نوبت آتی ہے تو پاکستان کو اسی پیرامیٹر میں کام کرنا ہے تو وہ کیوں کر ہوگا. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ویسٹرن انسٹیٹیوشنز جیسے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور جو بھی آپ کے ڈونر ادارے ہیں ان کا تعلق ویسٹ سے ہے. اگر پاکستان کھول کر کبھی امپروبیبل سچویشن ہے مگر اگر کوئی جنگ کی کیفیت ہو اور آمنے سامنے آ جائیں تو اکنامکلی پاکستان پر اس کا کیا آفٹر افیکٹ آئے گا. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. بات جناب کھل کر سامنے آ گئی. گارجین میں چھپنے والی ایک حال کی رپورٹ 2-3 دن پہلے کی، اس میں خبر آئی کہ روبیو نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ امریکہ ہر حالت اسرائیل کی معاونت کرے گا اس معاملے میں جہاں پہ حماس کا معاملہ آتا ہے. اور دوسری جانب نیتانیاہو نے کہا کہ جہاں بھی ٹیررسٹ کے آؤٹ فٹس موجود ہیں، ان کے گڑھ موجود ہیں، وہ وہاں گھس کے ان کو مارے گا. اشارہ ترکی کی جانب ہے. میں یہ بات اس وقت کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ راتوں رات پاکستان اور سعودی عربیہ کا پیکٹ نہیں ہوا ہے. یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک پاسبلٹی چل رہی تھی، مگر اس سال ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ اسرائیل نے بہت سارے مسلمان ملکوں پر حملہ کیا اور قطر کے حملے کے بعد واضح اشارہ دیا گیا ترکی کی جانب. تو ایک طرح سے یہ جو پیکٹ تھا یہ فاسٹ فارورڈ ہوا ہے کیونکہ جیو پولیٹیکل سچویشن دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اب اسرائیل کی ہمت دیکھیے کہ ترکی کا صرف ایک صوبہ کونیا، وہ اور اسرائیل ایک پورا ملک، اس کا سائز ایک ہے. ترکی کا جو رقبہ ہے وہ پاپولیشن وہ 7 گنا زیادہ ہے اسرائیل سے. ترکی کی جو فوج ہے وہ 1.5 گنا زیادہ ہے اسرائیل سے. تو کس برتے پہ اسرائیل اتنا اچھل رہا ہے؟ امریکہ کی سپورٹ اور دوسرا اس کا نیوکلیئر پاور ہونا. پاکستان نے جو یہ ایگریمنٹ کیا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جس کو ایس ڈی ایم اے ہم شارٹ ٹرم میں کہہ سکتے ہیں، اس میں نکات کیا شامل ہیں؟
دیکھیے بہت ساری تفصیلات جو ہیں نا وہ نہ بتائی گئی ہیں اور نہ بتائی جائیں گی، بیکاز جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہر بات سامنے نہیں کھول کے رکھی جاتی، بہت ساری باتیں مبہم بھی رکھی جاتی ہیں، بیکاز آپ ایک ایک چیز بتائیں جی تم نے دشمن کو پتہ چلے تم نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، یوں کرو گے تو یہ کریں گے، تو اس طرح نہیں ہوتا ہے، بس ایک موٹی موٹی بات جو ایک بات کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب پہ جو ملک بھی کسی ایک ملک پہ حملہ کرے گا اس کو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ ایک بہت بھاری بات ہے خصوصاً انڈیا کے لیے۔ اور انڈیا کے لیے کیوں بھاری بات ہے؟ کیونکہ آپریشن سندور کو شیلف تو مودی سرکار نے نہیں کیا ہے، وہ کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی موقع ہو تو وہ کوئی پھر اپنا خطرناک عزائم پاکستان کے خلاف اپنے شروع کریں۔ چائنا تو پاکستان کی پشت پر تھا ہی، سعودی عرب کے ہونے کا مطلب کیا ہے انڈیا کے لیے؟ 15 بلین US ڈالرز کا ویلتھ فنڈ سعودی عرب نے مختص کیا انڈیا کے لیے، جس میں سے اس وقت انڈیا 2.8 بلین US ڈالرز اویل کر رہا ہے۔ 2025 مئی میں جو فورن انویسٹمنٹ کے رولز ہیں وہ مودی سرکار نے اس فنڈ کے لیے سعودی عرب کو ویو کر دیے۔ تو جب یہ معاہدہ آتا ہے اور اتنی بھاری انویسٹمنٹ سعودی عرب کی انڈیا میں ہے تو یقینی طور پہ انڈیا کے لیے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سپیڈ بریکر آ گیا ہے بہت بڑا، کہ اگر گاڑی ہم نے چڑھا دی تو آگے جا کے گرے گی تو اگلا حصہ نہ گاڑی کا ٹوٹ جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد ولی جنجوا صاحب، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، یہ ڈائریکٹر ریسرچ ہیں اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، ان کو آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ تو آئیے خواتین و حضرات ہم اپنے مہمان کی جانب اب چلتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد، ایک تو پروگرام میں تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے سر کہ اس وقت کی جیو پولیٹیکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے ممالک خصوصاً انڈیا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو کس نظر سے دیکھے گی؟ دیکھیے، جب بھی کوئی معاہدہ اس قسم کا ہوتا ہے جیسے سعودی عربیہ اور پاکستان کے مابین یہ ہوا ہے، تو ہمیں اس کے بنیادی محرکات پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، اور وہ محرکات سائیکولوجیکل بھی ہیں اور ایونٹس ڈریون بھی ہیں۔ اب دیکھیے، GCC ممالک میں سب سے بڑا یہ ملک ہے، اس کو جو خلیجی ممالک ہیں وہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک کلاؤٹ ہے، مگر جس قسم کا بے بسی اور جس قسم کا ویک رسپانس خلیجی ممالک نے دیا عرب سمٹ میں، اس میں اسٹریٹ اور ایلیٹ کے درمیان ایک گیپ آ گیا۔ سو ان کو ایک انٹرنل اپہیول کا بھی خطرہ تھا، لاس آف فیس بھی تھا، اور ایک سائیکولوجیکل فیئر بھی تھا جو امبیڈڈ تھا ان کی سائیکی میں، کہ دیکھیے ایک ایسا حلیف جس پہ انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا، یعنی امریکہ، جس کے ساتھ ان کا ملٹری ہارڈ ویئر کا بہت ڈیپینڈنس تھی، اس نے تو کمپلیٹ اگنور کیا ان کو، اور ایک بولی آن دا بلاک اسرائیل کی صورت میں ان پہ انفلیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ جو سینس آف انسیکیورٹی تھی، اس کے لیے they were looking for an antidote، اور what better antidote دین پاکستان، جو کہ ایک واحد جوہری قوت ہے مسلم ممالک کی۔ اب دیکھیے، ہم جتنا کنونشنل ڈیٹرنس کی بات کر لیں، جتنا ہم پلے ڈاؤن کریں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے، اب یہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ سعودی عربیہ نے وہ جو ایکسٹینڈڈ
डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको भी मद्दे नज़र रखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोन्स्ट्रेटेड कन्वेंशनल डेटरेंस की प्रोसेस है वो तो सारी दुनिया ने देखी इंडिया के बरखिलाफ़, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ हमारे देरीना जो मरासिम है उन्होंने ख़ुद देखा हुआ है पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है। अभी भी एक ट्रेनिंग एडवाइजरी मिशन वहाँ मौजूद है। तबूक में हमारा बख्तरबंद ब्रिगेड हुआ करता था, तो सऊदियों से कुछ चीज़ ऐसी छुपी नहीं है। उनकी पूरी नेवी को पाकिस्तान नेवी ट्रेन करती है। एयरफोर्स के जो पायलट्स की ट्रेनिंग है उसमें भी उनका जॉइंट ट्रेनिंग होती है। तो सऊदी अरेबिया ने इस वक्त वो साइकोलॉजिकल अर्ज उसको एसुएज करने के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया, ताकि वो दीगर खलीजी ममालिक को भी रीएश्योर कर सके कि लोग अभी हम एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जैसे फॉर्मल पैक्ट में मुंसलिक हो गए हैं, और हमारा जो दिफा है उस वो करने में हम संजीदा हैं। ये एक किस्म की ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है अमेरिका के लिए भी और इज़राइल के लिए भी। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है और जीसीसी ममालिक और सऊदी अरेबिया का इक्तिसादी ताउन है वो चलता रहेगा, उसमें मदोजज़र ऊंच नीच आएगी, मगर वो डिपेंड करेगा कि किस किस्म का बिहेवियर भारत का होता है यहाँ से आगे। क्योंकि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर टाइप ऑपरेशन दोबारा करता है तो उसको कॉस्ट बेनिफिट जो कैलकुलस है उसमें सऊदी अरेबिया का उसको भी देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल सर, हम आजकल बहुत सुन रहे हैं अपने लोकल एनालिस्ट से कि पाकिस्तान जीसीसी की मेज़ पे अपना न्यूक्लियर पावर, अपने एसेट्स और एक्सेट्रा सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है वो लेकर आया है, मगर पाकिस्तान का जीसीसी ममालिक से तो कोई मायदा नहीं है। उनका मुआहदा सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब से है। इसका मतलब है कि अगर सऊदी अरब पे कोई अटैक होता है तो उधर तो मायदे के तहत पाकिस्तान पाबंद ज़रूर है सऊदी अरब की सपोर्ट करने के लिए। क्या इस मायदे की वजह से बाकी ममालिक को कोई फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान पाबंद है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो उनकी चौकीदारी भी करे? इस ज़िमन में आपकी क्या राय होगी? देखिए, आपका ये दूसरा सवाल जो है उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या पाकिस्तान हर मुल्क की सपोर्ट में जंग में कूदेगा। तो इसका सादा जवाब ये है कि नहीं, पाकिस्तान उसी मुल्क की सपोर्ट में जाएगा जिसके साथ उसका म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होगा, क्योंकि वो एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन होती है और वो सऊदी अरेबिया है। तुर्की की हमले की सूरत में ऐसा नहीं होगा, और ना ही किसी दीगर खलीजी मुल्क की पे हमले की सूरत में। ता वक्ते के ये कोई एक्सटेंडेड दिफा या ऐसा दिफाई मुआहदा जिसमें सारे खलीजी ममालिक या उसमें दीगर इस्लामी मुल्क भी हों, उस किस्म का अगर कोई ब्लॉक बनता है जैसा कि मुस्लिम ममालिक का नेटो, तो वो एक दूसरी बात है। मगर मैं वो बनता हुआ अभी देख नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस हैं इस्लामी मुल्कों के माबैन, उनकी अप्रोच सिक्योरिटी में उस पर भी डिफरेंसेस हैं, और अमेरिका पे इन्हिसार भी बहुत है। अभी कतर देख लीजिए, बावजूद इसके कि उस पर अटैक हुआ, वो अभी तक अमेरिका का एक बेस है जो बड़ी हैवी डिपेंडेंस है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान वो तमाम ममालिक के लिए कूदेगा। मगर एक सबसे बड़ा जो खलीजी काउंसिल का मेंबर है सऊदी अरेबिया, अगर उसको ये छतरी मैसर आ जाती है तो मेरा ख्याल है वो एक मॉडल होगा, एक बिगिनिंग होगी, और दूसरे ममालिक भी वो देखेंगे। अगर वो कामयाब होता है वो मॉडल, तो हो सकता है उसमें एक्सटेंशन भी आ जाए, दीगर ममालिक भी उसमें शामिल हो, मगर फिल वक्त ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया तफसीली जवाब का, और आपने इस मामले को लेके बहुत क्लैरिटी दे दी है राशिद साहब। ये जो लोग जीसीसी की बात करते रहे हैं कि उनको बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इस एग्रीमेंट से, तो उनको ये बात वाज़ेह हो जाएगी आपके जवाब से कि ऐसा नहीं है। अब सर, मैं जो तीसरा सवाल कर रही हूँ इसके दो पहलू हैं, एंड प्लीज़ टेक योर टाइम, तफसील से जवाब दीजिए, आपका जवाब ही सुनना है। पहला पहलू सर मेरे सवाल का ये है
کہ سعودی عرب کا جو مکمل ملٹری سٹرکچر ہے وہ امریکہ سپلائی بھی کرتا ہے اور مینٹین بھی کرتا ہے، چاہے ان کے میسائلز ہیں یا فائٹر جیٹس ہیں، F-6 کی جو سیریز ہے، اور جو ان کا جی پی ایس کنٹرول سیٹلائٹ کے ذریعے وہ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. کس چیز سے؟ کہ سعودی عرب نیٹو کے ایلائز امریکہ اور اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر سکتا. اگر کبھی پروبیبلٹی ہے اس بات کی کہ اسرائیل سعودی عرب پہ اٹیک کرے، اگر ہو جاتا ہے وہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہو تو اس میں کیا کریں گے، یہ بات ہو تو اس میں کیا کریں گے. تو پاکستان کی افواج کو تو اسی سیٹ اپ کے اندر ٹیکنیکل سیٹ اپ میں کام کرنا ہوگا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ول پاکستان فورس ہینڈل دس؟ اور دوسرا پہلو سر میرے سوال کا کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام ڈونر انسٹیٹیوشنز ویسٹرن ہیں، آئی ایم ایف کو لے لیں، ورلڈ بینک کو لے لیں، ڈونر ایجنسیز کو لے لیں، اگر پاکستان کل کو مد مقابل ہو جاتا ہے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کو لے کر، تو پاکستان پہ اکنامکلی اس کے کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، آپ کا جو یہ تیسرا سوال ہے یہ خاصا انٹرسٹنگ ہے، مشکل بھی ہے، کوئی آسان اس کے جوابات نہیں ہیں. اگر پہلا جو اس کا ایلیمنٹ ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. آپ نے اکوپمنٹ، ویسٹرن اکوپمنٹ کی بات کی جو سعودی عربیہ کے پاس ہے، اور انویژن آپ نے کیا انٹر آپریبلٹی ڈیفیکلٹیز کوآرڈینیشن کے، انٹیگریشن آف اکوپمنٹ کے. بالکل وہ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ بھی محل نظر رکھیے کہ پاکستان نے امریکی اکوپمنٹ استعمال کی ہے. F-16 جو ہے وہ پلیٹ فارم، اگر ایک پائلٹ اس پہ دسترس حاصل کر لے، اور اس پہ اکوپمنٹ انٹیگریشن بھی پاکستان نے کی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس جو F سیریز کے ہیں اس کو جوائنٹ ٹریننگ وہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ اس میں مدد دے سکتے ہیں ٹریننگ میں. ہارڈ ویئر کی جہاں تک تعلق ہے ایئر ڈیفنس کا، پیٹریوٹ بیٹریز کا، تو یس، پاکستان کو یہ انٹر آپریبلٹی کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر کوئی چائنیز ٹیریٹری یا ڈپلائمنٹس جو پاکستان کے پاس میزائلز ہیں، اگر وہ سعودی عربیہ سمجھے گا کنونشنل جو پے لوڈ والے میزائلز ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان وہاں پہ ڈپلوائے کر سکتا ہے. اور اس کے لیے وہی جو ہمارا نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا جو کانسیپٹ ہے، جو پاکستان میں ہم بروئے کار لاتے ہیں وہ وہاں بھی بروئے کار لا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل تو سیٹلائٹ بائیڈو سیٹلائٹس پہ اگر ہمارا تکیہ ہے چائنیز، تو وہ تو سعودی عربیہ سے بھی ہم کر سکتے ہیں آپریٹ. اور اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے الیکٹرانک وارفیئر ہے، AEW مینز ہے وہ، اور بلکہ وہ تو ایک قسم کی اسٹرینتھ ہوگی سعودی عربیہ کے لیے کہ وہ جو انحصار ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا. تو یہی تو وہ کمپلیمنٹیریٹیز ہوتی ہیں، اور یہی وہ ہوتی ہیں کہ ایک حلیف کی جو ولنریبلٹیز ہوں آپ اپنی اسٹرینتھ سے اس کو کور کرتے ہیں. تو سعودی عربیہ کے پاس فائنینشیل مسل ہے، وہ ہماری سپورٹ کرے گا. ہماری جو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، ملٹری ہارڈ ویئر پہ دسترس بھی ہے، R&D بھی اچھی ہے، مگر پیسہ نہیں ہے. بہت سے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں جس میں لینڈ فورسز کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، وہ اس وجہ سے ڈیلے موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے. تو اب وہ سعودی عربیہ کی وجہ سے وہ اگر دور ہو جاتی ہے تو پاکستان R&D کر کے یہ جو انٹر آپریبلٹی کے جو ایشوز ہیں وی کین ورک اراؤنڈ دیٹ. اور کامن انٹر آپریبل ہارڈ ویئر وہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو ایسی ہارڈ ویئر جو سعودی ٹیریٹری اور پاکستانی ٹیریٹری دونوں سے جو ڈپلائبل بھی ہو اور امپلائبل بھی ہو، تو اس کے لیے مینز اویلیبل ہیں. اینڈ اٹس اے لانگ ہال، کیونکہ جب ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور انٹیگریشن جو ہے اٹس اے سلو پروسیس. مگر سب سے اہم چیز جو یہاں دیکھنے کی ہے کہ ہمیں اگر یہ باہر سے ویسٹرن اکوپمنٹ
کا فلو بالکل ہی رک جاتا ہے تو پھر چائنیز تو ہمارے پاس ہے ڈیفینیٹلی. اور آج کل دنیا میں جس طریقے سے چائنیز لیپس اینڈ باؤنڈز سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے تو وہ بہت جلدی ویسٹرن ہارڈ ویئر کے ساتھ کیچ اپ کر لے گی, اور پاکستان اور انڈائریکٹلی سعودی عربیہ پاکستان سے وہ بینیفٹ لے سکتا ہے. اس کے بعد جو ڈاکٹرنلی یہ آپ نے فرمایا کہ جو آئی ایم ایف اور ویسٹرن کیپٹل سسٹم پہ ہمارا جو انحصار ہے اکنامکلی وہ رہے گا, مگر وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاہدے کی وجہ سے اس پہ کوئی زخم پہنچے گی. وہ پریشرز آ سکتے ہیں مگر ان پریشرز کو پھر دیکھیے سعودی عربیہ کے پاس جو فائنینشیل مسل ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے, بیلنس کر سکتا ہے. پھر چائنا ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا وہ ایک تصویراتی حلیف رہے گا. روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے یہ اب بھارت کیسے بیہیو کرے گا, کیا وہ ایک ریجنل سروگیٹ امریکہ کا بنا رہے گا یا اپنے بیہیویئر میں کوئی ماڈیفیکیشن لائے گا. ہو سکتا ہے کوئی نئی گورنمنٹ آ جائے, کچھ چینج آ جائے, تو وہ بہت سی ایسی تصویراتی تبدیلیاں ہیں جو رونما ہو سکتی ہیں اور پاکستان کا ہینڈ سٹرونگ ہو سکتا ہے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اس وقت ادراک کیا ہے کہ وہ خطرہ جو ان کے ساتھ پہ منڈلاتا تھا اور جس پہ وہ سیکورٹی گارنٹیز کے لیے انحصار کرتے تھے تو وہ کوئی ریلائبل پارٹنرز نہیں تھے. اور اب ان کو ایسے برادر اسلامی ملک کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا جو ایک جوہری قوت بھی ہے, اور جو دنیا کی قوت اس معاہدے کو دیکھے گی, اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنونشنل ڈیٹرنس ہم پرووائڈ کریں گے, مگر سب کو معلوم ہے کہ اس کا دائرہ کار کہاں تک جائے گا. تو میرا خیال ہے یہاں تک اس موضوع کو فی الحال چھوڑتے ہیں, اور یہ ایک سلو انکریمنٹل پروسیس ہوگا جس میں انٹر آپریبلٹی پارٹ آف ہارڈ ویئر, ڈاکٹرنل انٹیگریشن اور ٹروپس کی جو کامن ٹریننگ ہے, اور ایک کامن مینٹل پکچر جو ہوتی ہے تھریٹ اسیسمنٹ کی, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس کے لیے جو ہمارا سعودی آرم فورسز کے ساتھ اب زیادہ انٹریکشن کرنی پڑے گی. اور ایک انڈائریکٹ اسپن آف اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ اتنا انحصار ہو جاتا ہے اور جب اتنا دفاعی معاہدے میں ہم آپس میں قریب آئیں گے تو اس کا پھر اقتصادی ہم پہ ایک امپیکٹ آئے گا, اور وہ یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے جن کو وہ اسٹریٹجک نظر سے نہیں دیکھتا تھا, تو آپ شاید وہ اس نظر سے بھی دیکھیں اور پاکستان میں وہ اکنامک انویسٹمنٹس بھی آئیں. تو میرے خیال ہے اس کی خاصے پازیٹیو پہلو ہیں, دشواریاں بھی ہیں جو آپ نے شروع میں گنوائی, ان سے پہلو تعین نہیں کی جا سکتی, مگر آئی تھنک یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا حل موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے مفصل جواب کا اور آپ کے پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین کرام, مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب نے جو انتہائی میں کہوں گی کہ کلیئرٹی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ہمیں جوابات دیے ہیں, اس سے بہت سارے ابہام اس معاملے کو لے کر دور بھی ہوں گے. پروگرام آپ کو پسند آئے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب کریں. پروگرام یاسمین آفتاب علی کو آپ فالو ضرور کیجئے, پروگرام لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.